السلام علیکم، میں ہوں شیخ ظفار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر۔ حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورگو منتھلی ہوراسکوپ نومبر 2022، آپ کا یہ مہینہ کیسا گزرے گا؟ ورگوز، اس مہینے میں جو ہے آپ کا بہت زیادہ فوکس اپنے شاختی ازواجی معاملات پہ، آپ کی صحت کے اوپر، بچوں کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ جس میں بیٹرمنٹس آ رہی ہیں، اس کے اوپر رہے گا پرسنالٹی، فائنینس، سوشل ایکٹیویٹیز، یہ تمام چیزیں اس بار آپ کی جو ہے وہ زیر نظر رہیں گی۔ کچھ معاملات میں آپ کے لیے بہت ہی بہتری جو ہے وہ موجود ہے، لیکن کچھ معاملات میں احتیاط کی بھی ضرورت ہوگی۔ کہاں کہاں آپ کو کیا کیا سٹیپس لینے اور کن چیزوں سے آپ کو گریز کرنا ہے، یہ تمام میں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ بہت کچھ ہم جو ہے اپنے جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں، انسٹا کے پیجز ہیں، فیس بک کے پیجز ہیں، یہاں پہ بہت کچھ آپ کے لیے دے رہے ہوتے ہیں آسٹرو جاوا کے نام سے، تو آپ وہاں پہ ہمیں فالو کر کے بہت کچھ جو ہے ان ویڈیوز کے علاوہ بھی ڈیٹیل میں ریٹن میں بہت سے آرٹیکلز، بہت ساری چیزیں، بہت ساری گائیڈ لائن آپ کو چھوٹی چھوٹی جو ہے وہاں پہ مل رہی ہوتی ہے، وہاں پہ فالو کر کے آپ ہمیں وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے زائچے کے 10ویں گھر میں جوپیٹر جو ہے وہ 30 اکتوبر کو جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہو چکا ہے۔ چونکہ میں نے پچھلے مہینے منتھلی نہیں دے سکا تھا ہیلتھ کی وجہ سے، تو میں نے اپنے جو ویکلی ہے اس میں نے بتایا تھا 29 تک، 30th ڈیٹ چونکہ اس میں گیپ آ رہا ہے، تو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ 30 اکتوبر سے مارس جو کہ آپ کے 10ویں گھر میں موجود ہے اور ایگزیکٹلی آپ کے تیسرے گھر کا بھی لارڈ ہے، آپ کے 8ویں گھر کا بھی لارڈ ہے، یہ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے اور اس کی ریٹروگریشن جو ہے وہ 13 جنوری تک جاری رہے گی، ایک لانگ ٹائم ہے۔ سو اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ کچھ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی۔ پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو بات کروں گا آپ کے اپنے رولنگ پلانٹ مرکری کے اوپر۔ جیسے ہی مہینہ کا آغاز ہوگا 1 نومبر کو یہ اپنے اوج کے درجات سے گزرے گا اور یہ آپ کے زائچے کا تیسرا گھر ہے۔ کمیونیکیشن سکلز آپ کی جو ہے وہ ابھر کے جو ہے وہ مزید پالش ہوگی، چونکہ میں نے مزید اس لیے کہا کہ آپ آلریڈی کمیونیکیشن کے حوالے سے بہت ہی ایکسلنٹ ہوتے ہیں۔ میں نے اکثر جو ورگوز کو ہیں ان کو ایڈمنسٹریٹر کی پوسٹ پہ دیکھا، جہاں پہ ایڈمن ہو، یہ چیزوں کو مینیج کریں، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، ان کو کسی سے ڈیل کرنا ہے، کون سی چیز کہاں رکھنی اور کہاں نہیں رکھنی، یہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ہر بندے کو اس کی لیول پہ رکھنا، لیکن سم ٹائم آپ لوگ اوور تھنکر ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں پھر آپ کے جو مینٹل سٹریس ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ 1 نومبر کو مرکری کا جو اوج ہے یہ آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس کے اوپر، آپ کے کیری روزگار کے اوپر بڑے ہی مثبت اثرات جو ہے وہ مرتب کرے گا۔ اب چونکہ یہ تیسرا گھر ہے تو کچھ معاہدات آپ کے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، کچھ آپ کے پینڈنگ اگر کام تھے کیری روزگار کے حوالے سے تو اس میں بھی آپ کو بڑی کامیابی انشاءاللہ مل سکتی ہیں، بڑے ڈیسیژن آپ جو ہے وہ کر سکیں گے، عزت وقار میں اضافہ ہوگا، کمیونیکیشن سکلز آپ کی جو ہے وہ بہت ہی پالش ہو کے آ رہی ہیں، آپ اپنی ایبلٹیز کا پورا اظہار کر سکیں گے اور عزت وقار میں اضافہ اسی لیے ہوگا چونکہ آپ کی جو بہترین پالیسیز ہیں لوگ اس کو جان جائیں گے، آپ کی سکلز کو جو ہے وہ لوگ پہچان جائیں گے۔ 7 نومبر کو شرف قمر ہوگا جو کہ آپ کے زائچے کے 9ویں گھر میں ہوگا۔ مون جو کہ آپ کے 11ویں گھر کا حاکم ہے، آپ حسب خواہش اوورسیز ٹریول جو ہے وہ کر سکیں گے۔ اس کے بالکل پیرالل اگر میں دیکھوں تو اسپیشلائزیشن کا آپ کو موقع ملے گا، سسرالی اقارب جو ہیں بہن بھائی ان کے ساتھ ریلیشن شپ آپ کا بہتر ہوگا، آپ اپنے مادی مفادات کے حصول کے لیے جو ہے کوئی ٹریول بھی کر سکتے ہیں، عمرہ کی سعادت حاصل کرنا چاہیں، آپ زیارت مقدسہ پہ جانا چاہیں، حسب خواہش یہ تمام چیزیں پروردگار کے فضل سے آپ کو مل سکتی ہیں۔ ہر شرف قمر پہ ہم اپنے دوسرے چینل شیخ ظفار رضا جاوا سے، جہاں سے ہم آپ کو ویکلی ہوراسکوپ دیتے ہیں، وہاں پہ ایک ویڈیو دی جاتی ہے جو کہ ہماری بہت ہی مقبول عام سلسلہ ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس کا ویڈیو جو ہے وہ ملے گی، نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو ویڈیو کا چینل کا لنک بھی مل جائے گا، سو چینل سبسکرائب کر کے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک بہت اچھا سیگمنٹ ہے، یہ سکون قلب کی ایک پروردگار نے جو ہے وہ سبیل بنا دی ہوئی ہے میرے لیے، اور بہت سارے لوگ اس کے تھرو میرے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، آپ بھی اس فیملی کا پارٹ بن سکتے ہیں۔ 8 نومبر کو مکمل قمری گرہن ہوگا، یہیں پہ ہوگا، تو یہ تھوڑا سا آپ کے لیے ٹف ٹائم جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ نے ایک دن پہلے ہی جو آپ کا شرف ہو رہا ہے اس میں آپ نے
اگر چیزوں کو سلیقے سے چلایا تو پھر پرابلم اگر نہیں ہوگی، ادروائز آپ اگر ان کو انہینس کر دیا، یعنی آپ نے کوئی چیزوں کو بائی فورس اس کی امپلیمنٹیشن چاہیے تو پھر معاملات خراب ہیں۔ قمری گرہن کے اوپر یہ مکمل چکے قمری گرہن ہے، تو میں آپ کو کہوں گا کہ اس دن میں یا اس سے ایک دن پہلے ایک دن بعد جو ہے اوورسیز ٹریول کو آپ نے پوسٹ پون کرنا ہے، پلان کرنا ہے۔ اگر کوئی ٹکٹ لینی ہے تو ان 3 دن کو جو ہے وہ گزار کے پھر آپ ٹکٹ لیجئے، یہ آپ کے لیے بڑا اچھا رہے گا۔ دوسری چیز، اپنے سوسائٹی وقارب کے ساتھ ریلیشن شپ، اور وہ بھی اس بات کو لے کے کہ معاملات آپ کے اس پہ خواہش نہیں چل رہے، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ پوری آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل ہم الگ ویڈیو میں، جیسے شمسی گرہن جو کہ لاسٹ منتھ 25 کا تھا اکتوبر کا، جیسے وہاں پہ آپ کو ڈیٹیل دی گئی تھی، اس میں بھی بتاؤں گا، پوری ڈیٹیل بھی بتاؤں گا، اس کی ڈیوریشن بھی، ورد خاص بھی بتایا جائے گا، صدقہ بھی بتایا جائے گا، اور باقی تمام چیزیں بھی انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی۔ آپ کا اپنا جو رولنگ پلینٹ ہے یہ 17 کو زائچے کے تیسرے گھر سے نکل کے چوتھے گھر میں چلا جائے گا، اور بالکل اس سے ایک دن پہلے وینس بھی آپ کے تیسرے گھر سے نکل کے تو چوتھے گھر میں آ جائے گا۔ تو پہلے وینس پہ بات کرتا ہوں۔ وینس 3rd ہاؤس میں رہتے ہوئے آپ کو سافٹ سپوکن کرتا ہے، آپ کی تحریر و تقریر میں جو ہے وہ بہتری لے کے آتا ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو کہ انٹرٹینمنٹ سے متعلق ہیں، کوئی رائٹنگ کرتے ہیں، آپ کوئی رائٹر ہیں، آپ کوئی ڈرامہ نگار ہیں، آپ کوئی پروڈیوسر ہیں، آپ فلم انڈسٹری سے متعلق ہیں، تو آپ کو بڑی کامیابی ملتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ مرکری اور وینس دونوں کا یہاں پہ ہے، تو میں یہ بھی کہوں گا کہ میوزیشنز جو ہیں وہ یہاں پہ بڑی کمپوزیشنز جو ہیں وہ ڈسکور کر سکتے ہیں۔ اس کے بالکل ہی پیرالل اگر میں کہوں تو آپ کو ایجوکیشن سیکٹر میں بڑی کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ آپ اپنی جو کوالٹیز ہیں، ورسٹائل قسم کی کوالٹیز، اس کا بھرپور اظہار کر کے معاملات کو بیٹرمنٹ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ دونوں پلینٹ 16 اور 17 کو نومبر کو بالترتیب آپ کے زائچے کے چوتھے گھر میں آئیں گے، تو یہاں پہ آپ کی عزت وقار میں ایک بار پھر اضافہ ہوگا، خانگی معاملات کے اوپر آپ کا فوکس ہوگا، آپ ان چیزوں کو بیٹرمنٹ کی طرف لے کے جائیں گے۔ کیریئر کی نسبت آپ کا اب فوکس جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف ہوگا، گھر سواری، پراپرٹی کی خرید و فروخت، زین و آرائش، اس کی طرف توجہ ہوگی۔ خواتین اسپیشلی جو ہے وہ اپنی جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں اس کو اپ گریڈ کرنے کی طرف متوجہ ہوں گی۔ بہت کچھ تبدیلیاں اور بڑی ہی مثبت تبدیلیاں آپ کو یہاں پہ ملیں گی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہوگا، گھر کا ماحول بڑا زبردست اور انٹرٹینمنٹ سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہوگا۔ آپ کے پاس اگر آلریڈی گھر ہے تو آپ اس کو بیٹرمنٹ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، تزئین و آرائش، کوئی انٹیریئر کے معاملات، اور اگر نہیں ہے تو اس کی خرید و فروخت میں آپ کو قدرت کی طرف سے انشاءاللہ آسانیاں مل سکیں گی۔ یہ ایک بہت پیارا ٹائم ہوگا جس کا کہ آغاز ہوگا۔ آپ اپنی بہترین پالیسیز سے معاشرے میں، اپنی بہترین گفتگو سے، اپنے حسن اخلاق سے اپنا مقام جو ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ 21 نومبر کو قمر در عقرب ہوگا، یہ آپ کے زائچے کے تیسرے گھر میں ہے، ٹریول سے گریز کیجیے گا، اور دوست احباب کے ساتھ گفتگو میں بھی احتیاط کیجیے گا۔ آپ کو ایک بار پھر اپنی خواہشات کو تھوڑا سا سکویز کرنا ہوگا، 2 کلو چاول، آٹا یا دودھ کا صدقہ دے کے اس چیز کو کور کیجیے گا۔ ان 3 دنوں میں تحریری معاہدوں سے یا کوئی وعدہ کرنے سے یا دوستوں سے زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھنے سے آپ کو گریز کرنا چاہیے۔ ایک بار پھر کہوں گا کہ یہ تمام ڈیٹیلز ہماری جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں وہاں پہ بھی، ہمارے واٹس ایپ پہ پوری ڈیٹیل آپ کو آ رہی ہوتی ہے کہ قمر کب سٹارٹ ہوگا، کب ختم ہوگا۔ 22 نومبر کو سن جو ہے جو کہ آپ کے تیسرے گھر میں موجود ہے، یہ چوتھے گھر میں آ جائے گا۔ تیسرے گھر موجود رہتے ہوئے 22 تاریخ تک یہ آپ کی وائس کو بہت ہی سالڈ بنا رہا ہے، اسٹرانگ بنا رہا ہے۔ آپ جو چیزیں آپ کے لاشعور میں تھیں یا جو آپ کرنا چاہ رہے تھے اور کر نہیں پا رہے تھے، اس ڈیوریشن میں آپ ان کو جو ہے وہ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ آپ بولڈ انداز میں اپنی بات کو امبوز کرنے کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے کہ آپ کے والد کے ساتھ کچھ اختلافات آپ کے جب ہو سکتے ہیں، اپنی ذات کو ٹیمپرڈ ہونے سے جو ہے وہ آپ کو روکنا ہے، یعنی وائلڈ ہونے سے روکنا ہے آپ کو۔ سن 3rd ہاؤس میں اس طرح بھی کہتا ہے، اور اسی طرح تیز ڈرائیو سے بھی آپ کو جو ہے وہ رکنا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ بول دیتے ہیں اور پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہم نے کچھ زیادہ کر دیا۔ اس چیز کو کنٹرول کرنا ہی جو ہے وہ کمال ہے۔ خود کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ نے خود کو جان لیا کہ آپ کے اندر کیا ہے، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ کو کیا چیز کب کرنی ہے اور کب نہیں کرنی، کس طریقے سے کرنی اور کس طریقے سے نہیں کرنی، آپ یقین کریں کہ دنیا کو سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، اس کو ٹیکل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ایک منہ زور گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہیں، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ کرتا کیا ہے اور آپ کا اس کے اوپر کنٹرول ہے،
تو پھر وہ گھوڑا آپ کے لیے شاہی سواری انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ 23 اب ذرا بات کر لیں، چوتھے گھر میں آ رہا ہے 22 کو ہی سن، چوتھے گھر میں جب آئے گا تو پیرنٹ سے آپ کو بڑے بینیفٹس جو ہے یہ دلوائے گا، چونکہ یہ ایک فائر ایلیمنٹ ہے، فائر سائن میں آ رہا ہے، چوتھا گھر بہت اہم ہوتا ہے، عزت وقار میں اضافہ ہوگا، آپ کے والد کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتر ہوں گے۔ پھر بیرون ملک اگر آپ مقیم ہیں تو گھر، سواری، پراپرٹی کی خرید و فروخت میں بھی آپ کو موقع ملے گا، این ممکن ہے کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے پاکستان میں کچھ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کر سکیں، معاشرے میں آپ کی عزت وقار میں جہاں پہ اضافہ ہوگا وہ آپ کے بہترین ڈیڈز اور آپ کی اتھارٹی، آپ کی پاور جو ہے اس کی وجہ سے ہوگا۔ یہاں پہ ایک چیز اور بہت ہے، چونکہ سن گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو گورنمنٹ سیکٹر سے بھی آپ کو بڑے فوائد کا جو ہے وہ حصول ہوگا، این ممکن ہے کہ آپ کو کوئی سیٹ اپ جو ہے وہ آپ کے ہینڈ اوور ہو، کمانڈ آپ کے پاس آ سکتی ہے۔ 23 نومبر کو یہیں پہ چوتھے گھر میں جو ہے وہ سن اور مون کا کنجکشن اور پھر نیو مون کی طرف بات چلے گی، آپ کا پورا فوکس جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف متوجہ ہوگا، آپ اپنے خانگی معاملات کو، گھر، سواری، پراپرٹی، ان چیزوں کو بہترمنٹ کرنے تو لے کے جانے کے لیے اپنے دوستوں سے بھی مدد جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ 26 نومبر کو انشاءاللہ یکم جوادی الاول ہوگا اور اس طرح نیو مون بھی آپ کے چوتھے گھر میں، سو آپ کا پورا فوکس اپنی والدہ، اپنے گھر، اپنی چیزوں کی طرف، اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی بانڈنگ کی طرف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ 23 نومبر کو جوپیٹر جو کہ آپ کے 7ویں گھر میں موجود ہے، چوتھے گھر کا حاکم ہے، یہ ریٹروگریڈ چل رہا تھا، پہلے آپ کے 8ویں گھر میں تھا تو اس کے بعد یہ پچھلے مہینے آپ کے زائجہ کے 7ویں گھر میں آ گیا، اب یہ معاملات جو ہیں وہ مزید بہتر ہو جائیں گے جب یہ سٹینڈ بائی ہو جائے گا۔ شراکتی ازدواجی معاملات، ریلیشن شپ کی چیزیں اور جو انٹرفیئرنس تھی آپ کی فیملی کی، آپ کے نجی معاملات میں، آپ کی ریلیشن شپ میں، آپ کے ورکنگ پارٹنر کے سینس میں، آپ کے لائف پارٹنر کے سینس میں، اس میں کمی واقع ہوگی اور ریلیشن شپ میں آپ کی بہت اچھی ہوگی۔ آپ کا جو اسپاؤز ہوگا، چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو، اس کی بہترین پالیسیز اور اس کی بہترین سوچ معاملات کو جو ہے وہ سلجھانے میں بہت اب آپ کی مدد کرے گی۔ آپ کی شادی طے پانے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہوتے چلے جائیں گے، آپ کی منگنی طے پانے کے امکانات بھی روشن ہو چکے ہوئے ہیں، چونکہ سیٹرن اب جو ہے وہ سٹینڈ بائی ہو چکا ہے چھٹے گھر میں بے شک، لیکن چونکہ اپنے ہی برج میں، اس لیے یہ معاملات بھی آپ کے انشاءاللہ بہتر ہو رہے ہیں۔ بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ آپ کا پہلے سے بہتر ہو رہا ہے، ان کے مزاج میں جو ضد کا عنصر تھا، جو ایک اریٹیشن ہو رہی تھی، وہ ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کے معاملات بہتر ہوں گے۔ چونکہ سیٹرن جو ہے وہ لاسٹ منتھ سے ہی سٹینڈ بائی ہو چکا، تو یہ تمام مہینہ آپ کا انشاءاللہ اس حوالے سے بہتری کرے گا۔ آپ کی صحت، اس میں بھی بہتری آ رہی ہے، آپ کی جاب میں بہتری آ رہی ہے، ساتھ کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بہتر ہوگا۔ یہاں پہ موسٹ امپورٹنٹ چیز جو میں نے سب سے پہلے ڈسکس کی تھی کہ مارس آپ کے زائچے کے 10th میں موجود ہے اور یہ ریٹروگریڈ ہو گیا، 8ویں گھر کا حاکم ہے، اپنے سپاؤس کی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے آپ نے۔ اسی طرح اگر آپ پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں تو شاید اب آپ کو جو پروفٹ مارجن ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ، وہ شاید آپ کو نہ مل پائے، لیکن آپ کی جو جس کو ہم کہتے ہیں آپ کی کوششیں، آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے، اپنی فزیکل انویسٹمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں آپ کو کوئی کمی جو ہے وہ نہیں کرنی، اس کے اوپر پورا آپ کو جو ہے وہ فوکس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی وراثتی معاملات ہے اس میں آپ کے جو ہے وہ تھوڑا سا پینڈنگ ہو جائیں گے۔ مدر ان لا کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ اس کو بیلنس کرنا، سسٹین کرنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہوگا۔ چونکہ 10واں گھر ہے تو میں یہ اسٹرانگلی کہوں گا کہ آپ کو یہاں پہ بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کی جو مدر ان لا ہیں ان کے مزاج میں کچھ وائلڈ ہوگا اور یہ سلسلہ 13 جنوری تک چل رہا ہے، ایک لانگ ٹائم ہے، سو میں یہ اسٹرانگلی کہوں گا کہ اس کو کور کرنے کے لیے ہر منگل کو 900 گرام دال مسور یا مرغی کی کلیجی کا صدقہ دینا اپنا معمول بنائیے۔ اس کے علاوہ روزانہ 261 مرتبہ یا مالک یا قدوس پڑھیے، اول و آخر 9 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، تو یہ چیز بھی آپ کے اس معاملے میں کمی کا باعث ہوگی۔ پھر 10واں گھر آپ کے کیریئر روزگار کا بھی ہے، اس میں جلد بازی سے آپ کو گریز کرنا ہے اور ایسا نہ ہو کہ آپ جلد بازی میں کوئی انویسٹمنٹ کرنے کی طرف جائیں تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہوگی۔ ایک چیز اور، یہ آپ کے سینئر سے بھی لیٹ ہے تو یہاں پہ اب آپ کو تھوڑا سا ٹف ٹائم جو ہے وہ مل سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کچھ اختلافات اور کچھ آپ کو بیک بائٹنگ کا بھی سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ جو ہے ان معاملات پہ گہری نظر رکھیے
اور بر وقت صدقہ دیجیے تاکہ آپ کے معاملات جو ہے وہ تبدیل نہ ہوں. نئی انویسٹمنٹ سے اس وقت آپ کو قطعی طور پہ گریز کرنا چاہیے. آپ کے لیے بہترین سٹون جو ہے وہ زمرد ہے، فیروزہ ہے، اور اگر آپ اپنی فائنینس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وائٹ اوپل پہننا چاہیے. زمرد اور فیروزہ دونوں آپ کے کیریئر روزگار کو بھی، آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس کو بھی، دونوں چیزوں کو متوازن رکھنے میں آپ کو جو ہے وہ بہترین مدد دیں گے. اس امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. یہ جو کچھ ہے یہ جنرل ہے، انڈیویجول. اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے آپ اپنے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ اس جو ساری ویڈیو ہے اس میں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اس مہینے کو بہت بہتر پلان کریں گے، اس سے مستفید ہوئیے گا. تو مجھے، میری فیملی کو، میری میڈیا ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.